جب کوئی شخص ایمان لاتا تو کفار ٹوٹ پڑتے، اس پر مکے گھونسے اور ڈنڈے برسا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ایک ایک کے دروازے پہ خود جا کے دستک دی، کہا کہ جب کوئی اسلام لاتا ہے تمہیں اطلاع پہنچتی ہے اور تم ڈنڈے لے کے آ جاتے ہو، میں تمہیں خود بتانے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ حضرت عمر اسلام لائے تو ڈنکے کی چوٹ پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب ہوا، اسلام کے لیے وقار کی علامت بن گیا۔ تو حضرت عمر کا پاکیزہ وجود اسلام کے لیے خیر و برکت کا ضامن بنا۔ ایک مغربی مفکر نے کہا تھا اگر اس امت کو ایک عمر اور مل جاتا پوری روئے زمین پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی تائید میں قرآن کی آیات اتاری، فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک ہے محدث جو حدیث روایت کرتا ہے، اور ایک محدث صاحب الہام کہہ لیجئے۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی صاحب الہام ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کا صاحب الہام، میری امت کا محدث عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حق عمر کی زبان پہ اور دل پہ بولتا ہے۔ مخبر صادق نبی رحمت حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا۔ اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا کر رکھی تھی، وہ شانیں نصیب کر رکھی تھی، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بھی جاری کیا ہے اور ان کے دل پر بھی جاری کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا اصحاب پیغمبر میں، عشرہ مبشرہ میں ہے، مہاجرین میں ہے، اور خلفائے اربعہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا خلیفہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ 40ویں فرد تھے۔ ادھر امیر حمزہ ایمان لائے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ادھر جبریل وہی لے کے اترے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں محبوب یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب اسلام کی تقویت کے ساماں پیدا ہو گئے۔ بعد میں اللہ نے اسلام کو بہت فروغ عطا کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگ فوجوں کی شکل کے اندر اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ اللہ کے محبوب کی مراد ہے۔ اللہ کے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کسی راستے سے شیطان آ رہا ہو اور ادھر سے آپ کا گزر ہو تو شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو بے بہا خدمات سر انجام دی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے لیے ان کا جو جذبہ صادقہ تھا، پھر جس طرح سے خلافت کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ آئیں، تو وہ دور ہمایوں کس طرح سے آپ نے گزارا، یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اور دوسری جانب ان کے عجز و ان کے ساتھ